السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اسپیشل ہے۔ ہم ایک بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جو کہ رمضان المبارک ہے۔ ویسے تو سب جانتے ہیں کہ رمضان ایک بہت بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ہر کی گئی عبادت کا جو اجر ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اس میں کی گئی عبادات دعائیں آپ کو پتہ ہے قبول ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے، اختیاری کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک میں داخل ہونا چاہیے ایک اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ، تاکہ ہم فوکسڈ رہ سکیں اور اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو اس حوالے سے ایک پریپریشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان المبارک کی تیاری 6 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے، آپ اس کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دلوں کو صاف کر لیتے تھے، نفرتوں کو مٹا دیتے تھے۔ سعد بن معاذ کون ہیں؟ جن کی وفات پہ 70,000 فرشتے نازل ہوئے اور ان پر جنت واجب کر دی گئی، اور عمل صرف ان کا اتنا سا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ تو اپنے دلوں کو صاف کریں، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد نمازوں میں پابندی، اس کے بعد سچی توبہ، ذکر اذکار میں کثرت، یہ سب وہ اعمال ہیں جو رمضان میں آپ نے کرنے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جنہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اس کو دہرائی کرنی ہے، اور جنہوں نے آج تک قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھا اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور کمپلیٹ کریں۔ اس کے علاوہ سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ کاف، سورہ بقرہ، سورہ مزمل، سورہ محمد، سورہ ضحیٰ ڈیلی 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 ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور قیام لیل کا اہتمام کریں۔ اس سب کا ریوارڈ یہ ہوگا کہ بخشے جائیں گے۔ جس نے تمام راتوں میں قیام لیل کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا اس کے بھی تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک بات، قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان المبارک بن گیا، جس محمد پہ نازل ہوا وہ محمد سردار بن گئے، اور جس امت پہ نازل ہوا وہ بہترین امت بن گئی۔ قرآن بہت بابرکت، بہت رحمتوں، بہت برکتوں والی کتاب ہے، اور تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اسے پڑھے گا اور سمجھے گا وہ بہترین انسان نہیں کہلائے گا، وہ بہترین مسلمان نہیں کہلائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد آ جاتا ہے صدقہ کرنا۔ اپنی پلاننگ میں شامل رکھیں کہ رمضان سے پہلے رمضان کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیں، تاکہ رمضان میں آپ ان پیسوں سے صدقہ کر سکیں۔ صدقہ نیکی کی دلیل ہے۔ کیا آپ کو آخرت پہ یقین ہے؟ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے گا، تمہیں دگنا کر کے عطا کرے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا کے اپنے رب کے آگے جھکو، سجدہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور گناہوں سے توبہ کرو۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے دعا اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں اس طرح مانگیں جیسے ایک چھوٹا بچہ رو کے اپنی بات منواتا ہے اپنی ماں سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ رو کے، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ جھک کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو بادشاہ ہے، تو چاہے جو عطا کر سکتا ہے، اور مجھے یہ عطا کر دے۔ اور اس خالص نیت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگیں کہ اگلے رمضان سے پہلے آپ کو وہ چیز عطا ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، یقین کرنا، یہ ایمان کا افضل ترین عمل ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اپنی دعا پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جو آپ مانگیں گے خالص نیت کے ساتھ وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گی آپ کے بہتر وقت پہ۔ اور
اور اس منتھ میں معمول سے زیادہ دعائیں کریں. اگر آپ کو یاد نہیں رہتی تو آپ دعائیں لکھ لیں کہ یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے. کیونکہ اس رمضان کے بعد رمضان نے پھر 1 سال کے بعد آنا ہے، اور یہ موقع آپ کو پھر 1 سال کے بعد ملے گا. اور کیا پتہ انسان کی زندگی کا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.